ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہیں، اللہ کا کلام بھی بادشاہ ہے، کلام العزت والا ہے، جو کوئی شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت ہو جاتا ہے۔ 21ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ 21ویں پارے میں سورۃ عنکبوت کا ایک حصہ ہے، سورۃ روم ہے، سورۃ لقمان ہے، سورۃ سجدہ اور سورۃ احزاب کے ابتدائی حصہ۔ سورۃ عنکبوت کا پچھلے گزشتہ پارے میں بتا دیا گیا، اور جو سورۃ روم ہے اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رومیوں کو، اہل کتاب عیسائی اور ایران کے بت پرست کو شکست دے دیں گے۔ جو رومی لوگ ہوں گے یہ اہل کتاب، کیونکہ یہ اہل کتاب ہیں، اور جو بت پرست تھے ایرانی ان کو یہ شکست دے دیں گے، کیونکہ اس وقت میں ایسی خبر عقل میں آنے والی چیز نہیں تھی، کیونکہ مستقل طور پر جو مشرک تھے وہ جو اہل کتاب تھے ان کے اوپر غالب آ رہے تھے۔ تو مشرکین مکہ اس چیز کو طعنے کے طور پر بیان کرتے تھے کہ جیسے وہ اہل کتاب ہیں وہ مغلوب کیوں ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بات بھی ہو جائے گی، لیکن ان کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ 9 سال کے اندر اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ جو شرط اس وقت جائز نہیں تھی، یعنی ناجائز قرار نہیں دی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 سال کے بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ یہ بھی بتلا دیا کہ اس دن ایک اور چیز بھی ہوگی کہ مسلمان مشرکین کے اوپر فتح یابی سے خوش بھی ہو رہے ہوں گے۔ تو احادیث میں آتا ہے، روایات میں ملتا ہے، غزوہ بدر جب ہوا تو ادھر سے خبر پہنچی کہ رومیوں نے جو ایرانی تھے ان کو شکست دے دی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سورۃ لقمان، لیکن سورۃ لقمان سے پہلے سورۃ روم میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 قسم کی نشانیاں، ازداد چیزیں بتائیں کہ بھئی اس میں تم غور کرو، اس میں غور کرو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ انسان کی پیدائش کو اللہ کی نشانی بتلایا، اور محبت زوجین کو، زمین اور آسمان کی پیدائش کو، دن اور رات کی نیند اور روزگار کی تلاش کو، بجلی کی چمک، بارش اور غلے اور ترکاریاں ان کو، زمین اور آسمان کے مستحکم نظام کو کہ آگے پیچھے نہیں جاتا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے اس کو بیان فرمایا۔ سورۃ لقمان میں 3 باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اور دوسرا 5 نصیحتیں جو بیٹوں کو کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی چیز کو بتایا کہ جو توحید ہے، توحید کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزیں وہ بھی ذکر کی۔ جہاں تک توحید کی قدرت کے دلائل کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ بغیر ستون کے آسمان اور اس آسمان کا مکمل مستحکم نظام جو ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہو، اور رینگنے والے مویشی، حشرات، یہ سارے توحید کے اوپر دلالت کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک لقمان کی وہ ہیں نصیحتیں اپنے بیٹوں کو، بیٹا شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز، امر بالمعروف، نہی عن المنکر کرنا، آزمائش پہ صبر کرنا، عاجزی اختیار کرو، تکبر کو آپ توڑ دو، تکبر اختیار نہ کرو، معتدل چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور یہ سارا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، وہ ساری کیفیات تفصیل کے ساتھ لقمان علیہ السلام کی جو یہ نصیحتیں ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اپنی اولادوں کو اور خود کے اوپر لاگو بھی کرنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتا دیا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس، کہ بارش کہاں اور کتنی برسے گی، قیامت کب آئے گی، اور پیٹ میں بچے کا بچہ ہے یا بچی ہے یا نہیں ہے، موت کب اور کہاں آئے گی، انسان کل کیا کرے گا۔ یہ 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھی ہوئی ہیں۔ گو اس میں وہ تفصیل آتی ہے کہ بھی اب تو الٹرا ساؤنڈ سے بھی بتا دیتے ہیں، اب تو موسمیات والے بھی بتلا دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جب چیز وجود میں آتی ہے تو بتاتے ہیں، اس سے پہلے وہ بھی نہیں بتلاتے۔ موسمیات والے موسم کے آثار ان کو نظر آتے ہیں تو تب بتلاتے ہیں، لیکن اللہ کو تو بغیر آثار کے بھی اس کا علم معلوم ہوتا ہے۔ سورہ سجدہ میں
کیونکہ یہ بھی مکمل اس میں صورت آتی ہے۔ اس میں 4 باتیں ہیں، ایک قرآن مجید کی عظمت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ توحید ہے، تیسرا قیامت ہے، اور رسالت ہے۔ اور اس میں سورۃ سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اس کو توحید کو بیان کیا، آخرت کو بیان کیا، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، تو مکی صورتوں میں جو انداز بیان ایک جلالانہ بھی ہوتا ہے اور بلاغت اور فصاحت کے عروج کے اوپر جو ہے نا وہ چھو رہا ہوتا ہے اور اوپر سے اوپر ہوتا ہے۔ یقیناً یہی ہے کہ قرآن مجید سے جڑیں گے تو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑتے چلے جائیں گے۔ سورۃ احزاب کا جو حصہ ہے وہ آئندہ پارے کے ساتھ ہی انشاءاللہ میں بیان کر دیتا ہوں۔